سورہ توبہ کے شروع سے ابتدائی قرأت کے وقت بسملہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے صاحب بہار شریعت۔ جی وہ مسئلہ دیکھ کے ہی میں نے فون آپ کو کیا، میں کہا تھوڑا جی وہ صرف اور صرف ان کی رائے ہے، جی وہ صرف اور صرف ان کی رائے ہے، ذاتی اپنی رائے ہے۔ قانون شریعت میں، بہار شریعت میں، اور ایک روایت ملتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، کہ حصول برکت کے لیے سورہ توبہ کے شروع میں بھی بسملہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، برکتاً پڑھنا ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثر قراء کا قول یہ ہے کہ وہ ایک علامت کے طور پر سورہ توبہ ہے پورے قرآن میں، تو جو چیز علامت بن جاتی ہے، علامت مٹائی نہیں جاتی ہے، نشانی ختم نہیں کی جاتی ہے۔ ایک حصول برکت کے لیے 113 صورتیں کافی ہیں، یا اسی کو درمیان میں حصول برکت کے لیے پڑھنے کے لیے کافی ہے، لیکن ایک جگہ اللہ نے اگر سورہ توبہ کا نزول اس لیے نہیں فرمایا تاکہ محبوب کی دلجوئی ہو، اور کفار و مشرکین منافقین نے جو وعدہ کیا تھا تو بجائے پورا کرنے کے بدعہدی کی تھی، تو ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اللہ نے وہاں پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں محبوب کی جن کا تعلق دور دور سے آپ سے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے ان کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ تو جب رب نے اس وقت نازل نہیں فرمایا، تو جہاں نازل نہیں فرمایا حصول برکت کے لیے آپ وہیں کیوں کوشاں؟ وہ چیز ایک علامت ہے، اور علامت جو بن جاتی ہے اس کو برقرار رکھی جاتی ہے۔ قاری احمد ضیاء حضری علیہ رحمہ اس کی وضاحت فرماتے تھے، تو کہتے تھے کہ حضرت ہاجرہ کب دوڑی تھی صفا مروہ پر حضرت اسماعیل کے لیے، ایک صدی گزر گئی ہے، لیکن آج تک ان کی اس سنت کو، اس علامت کو، اس نشانی کو اللہ نے برقرار رکھنے کے لیے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے لازمی کر دیا۔ قربانی کا عمل کب ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں رکھا تھا۔ تو اللہ نے علامت کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے حکم دے دیا کہ صاحب استطاعت ہوں تو اس سنت کو زندہ کریں۔ تو فرماتے تھے کہ جب ایک چیز علامت بن چکی ہے کہ ایک صورت کے شروع میں نہیں ہے، تو آپ اس علامت کو کیوں ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے جمہور اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شروع میں نہ پڑھا جائے۔ جی ہاں، تو میں نے بہار شریعت کا جو مطالعہ کرا تھا تو اس میں یہ مسئلہ گزرا، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے نا، اس کے ثبوت میں کوئی حدیث نہیں پیش کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو۔ ہاں، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے، یہاں تک کہ قاری احمد ضیاء حضری علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بیان کی تھی اس میں بھی یہی کہہ کر کے فرمایا تھا کہ چونکہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے تو رائے پیش کرنے کا حق تو آدمی کو ہوتا ہی ہے، کیونکہ قرآن ہے حصول برکت کے لیے۔ جب بھی وہ حدیث ہے کہ کل امن زبان لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا، تو جب وہاں سے شروع کر رہے ہیں تو کوئی بھی امر ذیشان شروع کیا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا گیا ہے، تو وہ جنرل حدیث ہے، کوئی بھی محتم بالشان شروع کریں تو اچھے جائے کہ قرأت قرآن ایک اچھا عمل ہے۔ تو انہوں نے اپنا وہ اس حدیث سے مفہوم لے کر کے انہوں نے اپنی رائے پیش کی، لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں۔ 113 صورتوں میں جیسے ائمہ کا جو اختلاف ہے، امام شافعی اس کو جزو صورت مانتے ہیں بسملہ کو، تو امام شافعی جزو صورت مانتے ہیں، اور امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی جزو صورت مانتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جزو قرآن مانتے ہیں، قرآن کا ایک جز مانتے ہیں۔ تو اگر اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو قرأت میں اقتدا ہم کس کی کرتے ہیں؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تو سورہ برات کے شروع میں بسملہ کے قائل نہیں۔ اچھا، تو اس حیثیت سے اقتداءً بھی، کیونکہ اقتداء قرأت میں ہم امام عاصم کی کرتے ہیں، اور امام عاصم بھی امام شافعی کے مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں اس کا نزول ہوا ہے۔
اور इसीलिए मरसूम है। सूरह तौबा में न नुज़ूल हुआ न मरसूम है। तो जब एक चीज वहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ क्यों करें? जी सही है ना। तो इमाम आसिम, आप सीधा उसका जवाब ये कि इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी इक्तदा क़िरात में हम करते हैं उनके नजदीक भी नहीं। जी जी जी। और कुर्रा के नजदीक तो नहीं है, लेकिन उनके नजदीक भी नहीं है जिनकी इक्तदा हम सब करते हैं। जी जी ठीक है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जुज़्व सूरत मानते हैं। वो तो कहते ही हैं कि तफरीक बैन सूरतैन के लिए जो है इसका नुज़ूल हुआ है बसमला का, दो सूरतों में फर्क करने के लिए, है ना। तो कहते हैं एक बार अगर पढ़ लिया गया तो ठीक है, उस जो हदीस का मफहूम है वो अमल हो जाएगा, बार बार हर सूरत के शुरू में पढ़ना जरूरी नहीं। इमाम आसिम को फिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम शाफई का जो कौल है कि एक आयत का कम करना लाजिम आएगा। अगर सूरह फातिहा के शुरू में बसमला आपने नहीं पढ़ा या किसी भी अलिफ लाम मीम के शुरू में नहीं पढ़ा, तो जब नाजिल हुआ है अलिफ लाम मीम की तरह से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो गोया कि एक सूरत को आप कम कर रहे हैं, एक आयत को आप कम कर रहे हैं। तो एक आयत का कम करना लाजिम आएगा ना पढ़ने की सूरत में। ये मसला इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह का। इसलिए हर सूरत के शुरू में पढ़ना जरूरी है। अब रहा सूरह तौबा में, तो इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह उसके कायल ही नहीं है कि उसमें पढ़ा जाए। हाँ, और हम इक्तदा उन्हीं की करते हैं और इक्तदा हम क़िरात में उन्हीं की करते हैं। तो जिनकी इक्तदा हम करते हैं, अब इसमें जो मौलवी होंगे वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है उनकी इक्तदा करते हैं तो नमाज में जो है इमाम आसिम की इक्तदा क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो आप उनको जवाब ये दे सकते, जैसे ताबे क़िरात है इस्तिआज़ा बसमला जोर से पढ़े जाने में, जैसी क़िरात हो वैसी जो है आपकी जो है वो भी होनी चाहिए, इस्तिआज़ा बसमला भी। लेकिन आप नमाज में, मगरिब में, फजर में, ईशा में, जहरी नमाजों में भी इस्तिआज़ा बसमला जोर से नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं इक्तदा आप करते? तो उसका जवाब आपको ये देना है कि शरई मसाइल में इक्तदा इमाम आजम की हम करते हैं। जी, शरई मसाइल में इक्तदा इमाम आजम अबू हनीफा की करते हैं। और उनके नजदीक आहिस्ता पढ़ना है, इसलिए नमाज में आहिस्ता पढ़ते हैं। और क़िरात में इक्तदा इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह की करते हैं। इसलिए जब हम तिलावत करते हैं तो हम इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह के मसले के एतबार से हम पढ़ते हैं। हर सूरत के शुरू में इमाम आसिम ने पढ़ा है और सूरह तौबा के शुरू में नहीं पढ़ा, इसलिए सूरह तौबा के शुरू में हम नहीं पढ़ते। ठीक है जी, ठीक, बहुत शुक्रिया।